آج بات کریں گے نظام شمسی کے سب سے بڑے اور سب سے عظیم سیارہ یعنی جوپیٹر کی۔ جوپیٹر ایک ایسا سیارہ ہے کہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو ایک طرف رکھ لیں اور ایک طرف اکیلے اس جوپیٹر کو رکھ لیں تو جوپیٹر کا جو میس ہے وہ تقریباً ان کے برابر آئے گا۔ قرآن پاک میں جس طرح سے سورہ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، تو وہ جو میزان کا لفظ ہے اس کی تفسیر اگر جوپیٹر کے لحاظ سے کی جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے اس نے اس نظام شمسی کے توازن کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سورج جو ہے اس کی جو کشش ہے وہ ایک سینٹریپیٹل فورس مہیا کرتی ہے جس کے ذریعے سے یہ تمام سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں۔ سورج کی اس کشش کی وجہ سے یہ جو سیارے ہیں یہ سورج کے اندر گر سکتے ہیں۔ یہ ان سیاروں کو سورج میں گرنے سے روکتا ہے اور ان کو باہر کی جانب کشش کرتا ہے۔ اس وجہ سے اس نے یہ جو کشش ہے اس کا ایک توازن قائم کیا ہوا ہے۔ ایک طرف سورج کی کشش ہے جو ان کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، دوسری طرف اس کی کشش ہے جو ان کو اپنی جانب کھینچ رہا ہے، اور اس طرح سے ان دونوں کی کشش کے بیچ میں ہماری زمین موجود ہے۔ زمین کو صرف یہ کشش کے لحاظ سے توازن ہی نہیں مہیا کر رہا بلکہ زمین کو یہ ایسٹرائڈز اور کومیٹس سے بھی محفوظ کر رہا ہے۔ وہ کیا چیز ہیں؟ وہ آسمان میں اڑنے پھرنے والے، خلا میں اڑنے پھرنے والے پتھر ہیں۔ اب وہ پتھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہاں پیدا کر رکھے ہیں، ان کی ایک سرکمسٹیلر ڈسک بنی ہوئی ہے جو خلا میں موجود ہے، اور اس سے واللہ عالم اللہ تعالیٰ نے کیا کام لینا ہے۔ شاید زمانہ آخرت کے اندر اس زمین کو تباہ کرنے کے لیے بھی انہی پتھروں کا استعمال کیا جائے، لیکن فی الحال ان پتھروں سے ہمیں کون بچا رہا ہے؟ ان پتھروں سے ہمیں یہی جوپیٹر بچا رہا ہے۔ یہ جوپیٹر اس کی عظیم کشش کی بدولت جتنے بھی آسمان سے یہ پتھر کومیٹس کی شکل میں ہوں یا ایسٹرائڈز کی شکل میں ہوں، جب زمین کی طرف آتے ہیں یہ انہیں اپنی جانب کھینچ لیتا ہے، اور اس کی کشش کی وجہ سے ان کی سمت، ان کی ٹریجیکٹری بدل جاتی ہے، اور سمت بدل جانے کی باعث یا تو وہ اسی جوپیٹر کے اوپر جا گرتے ہیں یا پھر وہ اس نظام شمسی سے ہی باہر نکل جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ اس زمین کو اپنی کشش، اپنی بے مثال کشش کے تحت اس زمین کو محفوظ رکھتا ہے تاکہ کوئی سیارہ یا کوئی کومیٹ یا کوئی ایسٹرائڈ زمین کے ساتھ نہ ٹکرائے۔ یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ اس میں ہماری زمین جیسی 317 زمینیں سما سکتی ہیں، یعنی ایک طرف یہ جو ہماری زمین ہے اس کے برابر سائز کی 317 زمینیں آپ جمع کریں، اور ان کو جمع کرنے سے جو بنے گا وہ ایک جوپیٹر ہوگا۔ اور اس سیارہ کے اوپر جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو کوئی 1، 2 یا 10 چاند نہیں بلکہ 80 کے قریب یعنی 79 چاند آپ کو وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں۔